اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، اس سے پہلے آپ کے سامنے قصر نماز کے تعلق سے کہ قصر نماز کب تک کوئی شخص کر سکتا ہے، کب تک وہ مسافر رہتا ہے، اس کے بارے میں بات آئی تھی پچھلے ہفتے کے درس میں، اور یہ سوال بھی آیا تھا کہ اس قصر کی یعنی ایک مسافر کے لیے جو چھوٹ ہے کہ وہ قصر نماز پڑھے، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے، اس کی شروعات کب سے ہوگی، قصر کی شروعات کب سے ہوگی، اس کا یہ مسئلہ یہ جو پچھلے ہفتے سوال آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آج کے اس درس میں اس کا بیان آئے گا۔ کب سے کرنی چاہیے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ارادے سے نکلے، مکے کا سفر تھا وہ، تو مکے کے سفر کے ارادے سے نکلے تھے، اور جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں آپ نے قصر نماز پڑھی ہے۔ عام طریقے سے محدثین اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں قصر کی شروعات کے لیے، ورنہ حدیثوں میں کہیں بھی یہ بیان نہیں آیا ہوا ہے کہ کب قصر کی نماز شروع کرے گا، یعنی سفر کی جو نماز ہے قصر کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ قصر والی نماز کب سے شروع کرے گا، کہیں کسی روایت میں صراحت کے ساتھ اس کا کوئی بیان نہیں ہے، اس سلسلے میں کوئی نص نہیں ہے۔ اور حدیث کی کتابوں میں جیسا کہ ابھی میں نے کہا یہ باب بات کر کے کہ کب سے شروع کرے گا، اس کو بعد یہ بات جو ہے پیش کر کے محدثین اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، بعض کتابوں میں یہ موجود ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلے اور ذوالحلیفہ میں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی ذوالحلیفہ میں آپ نے قصر نماز ادا کی، یہ شکل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ تو یہ بات تو ذوالحلیفہ والی مدینے سے نکل کر کے ذوالحلیفہ والی بات ہے یہ، کیونکہ ذوالحلیفہ اس زمانے میں مدینے کی آبادی سے ہٹ کر کے ہی ہے، یہ مدینے کے سارے گھر ختم ہو جاتے تھے، مدینے کی آبادی ختم ہو جاتی تھی، اس کے بعد ذوالحلیفہ یہ جگہ جو ہے پڑتی تھی، وہی مدینے والوں کے لیے میقات بھی ہے کہ جب مدینے سے مکے کا سفر کریں گے، احرام باندھنا ہوگا، عمرے کا ہو، حج کا ہو، تو ذوالحلیفہ سے ہی احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، اور بقیہ کوئی باقاعدہ تحدید کے ساتھ کہ جب سفر کے لیے نکلیں گے سارے گھر آبادی جو اتنی بھی ہے اس شہر کی وہ آبادی ختم ہو جائے گی تب شروع کریں گے قصر کی نماز،
یا یہ کہ جب جیسے ہی سفر کا ارادہ کیا اس وقت سے کر سکتے ہیں، یا ایئرپورٹ پہنچ گئے، ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے تب کر سکتے ہیں، ایسا کوئی بھی بیان کسی بھی حدیث میں. سواری کی بات اس زمانے کے لحاظ سے، میں نے اسٹیشن کی بات آج کے زمانے کے لحاظ سے کہہ دی، اس زمانے کے لحاظ سے بات کہی جاتی کہ جب سواری پر سوار ہو جائیں تب وہ قصر نماز پڑھیں. اس طرح کی جو باتیں کہی جاتی ہیں تو حدیث میں کہیں بھی اس کی وضاحت نہیں آتی، اس کا بیان نہیں آتا ہے. اب مسئلہ اہل علم کا جو اس سلسلے میں استنباط ہے، انہوں نے جو باتیں پیش کی ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے اس مسئلے کے لیے پیش کرنی ہیں. امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور امام اس بارے میں مانے جاتے ہیں کہ وہ اجماع نقل کرتے ہیں امت کا. ان کی باقاعدہ کتاب ہے الاجماع، یعنی ایسے مسائل جس پر امت کا اجماع ہے انہوں نے وہ مسائل جمع کیے ہیں. کتاب کا نام ہی الاجماع ہے. ان کی فقہ میں بھی ایک کتاب ہے الاوسط کے نام سے، اس میں وہ اہل علم کے اقوال اور جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کے جو اقوال ہوتے ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابن المنذر نے الاوسط میں یا کہیے الاجماع جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے، اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے. انہوں نے اجماع نقل کیا، اجماع ہی باقاعدہ اس میں بات آتی ہے کہ جب گھر پورے ختم ہو جائیں، جس شہر سے آدمی سفر کر رہا ہے، عربی میں کہتے ہیں اذا فارق البیوت، جب گھروں سے جدا ہو جائے، یعنی آبادی سے باہر نکل گیا، گھر سب ختم ہو گئے، اب وہاں سے اس کا سفر شروع ہوگا. اس پر اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ پہ سفر کرنے والا، کسی جگہ کو بھی سفر کے لیے جانے والا جیسے ہی اپنے شہر سے، جس شہر میں وہ رہتا ہے، جس میں وہ مقیم ہے، اس شہر کی آبادی سے، اس کے گھروں سے جیسے ہی نکل جائے گا وہاں سے اس کے لیے قصر نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا. اس پر تو اجماع ہے، یہ مسئلہ مجمع علیہ ہے، متفق علیہ ہے. اختلاف کس میں ہے مسئلے کے، اختلاف کہاں پایا جاتا ہے، تو اب وہ اختلاف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس سے پہلے بھی کر سکتا ہے کہ نہیں، جب بستی سے نکل گیا، شہر سے نکل گیا، شہر کی آبادی سے نکل گیا، اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قصر نماز پڑھے. اس پر امت کا اجماع ہے، اہل علم کا اجماع، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اب اس کے لیے جائز ہے یہ، لیکن اس سے پہلے پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، اختلاف یہاں آتا ہے. اور یہ اختلاف مختلف کتابوں میں جو نقل کیا گیا ہے، الگ الگ انداز سے نقل کیا گیا اختلاف بھی. اسی لیے میں صرف بغیر نام لیے صرف رائے پیش کروں گا، یعنی کس کا یہ قول ہے اس کے بارے میں ذرا یقین کے ساتھ کہنا مشکل ہو جاتا ہے جب الگ الگ کتابوں میں الگ الگ لوگوں کی رائے نقل کی گئی ہو. تو میں صرف رائے نقل کروں گا، لوگوں کا جو قول ہے وہ نقل کروں گا، نسبت نہیں کروں گا. جمہور اہل علم کی بات یہ بیان کی جاتی ہے. جمہور جب کہتے ہیں تو اس سے مراد اکثر لوگ، اکثر اہل علم کی، یعنی میجارٹی اس کی طرف ہے کہ جو اجماعی مسئلہ ہے، یعنی گھر سے نکلنے کے بعد جب شہر کی آبادی سے نکل جائیں گے تو وہاں سے قصر نماز پڑھنا شروع کریں گے. یہ اجماعی مسئلہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے اور لوگوں کا اس پر اتفاق ہے، اسی کو ترجیح دی جائے گی اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا. اکثر اہل علم کی، زیادہ لوگوں کی، میجارٹی جو ہے اہل علم کی اسی طرف ہے کہ وہیں سے قصر شروع کیا جائے گا، اس سے پہلے قصر نہیں پڑھیں گے. جیسے سفر کا ارادہ ہے، 4 بجے کی ہماری فلائٹ ہے، سب تیاری کیے ہوئے ہیں کہ ہم کو سفر کرنا ہے، اب نکلنا چاہ رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہے، اب 3:45 بجے، 3:45 بجے عصر کی نماز کا وقت ہو جا رہا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ اب ہم اپنے گھر میں ہی ہیں، ہم سوچ یہ رہے ہیں کہ 4 بجے ہم کو نکلنا ہے، تو ہم عصر کی نماز پڑھ کر کے نکلیں. مسجد میں پڑھیں گے تو لیٹ ہونے کا ڈر ہے، گھر میں ہی پڑھ کر کے نکل جانا چاہ رہے ہیں تو 4 رکعت ہی نماز پڑھیں گے اس قول کے لحاظ سے. ابھی سفر شروع نہیں ہوا، گھر سے نکلنا ہے، گھر سے نکل رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہم نماز پڑھ کے نکلنا چاہ رہے ہیں، پوری نماز پڑھ کر کے نکلیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم قصر اب یہی سے شروع کر لیں، کیونکہ سفر کے ارادے میں گھر میں ہی ہیں تو ہم جو ہے قصر نماز پڑھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں، یہ جو ہے کیفیت نہیں ہوگی. یہ جمہور کے قول کے لحاظ سے، جو زیادہ اہل علم کی جو رائے ہے اس کے لحاظ سے، جب شہر کی آبادی سے نکل جائیں گے تبھی قصر کریں گے. اسی کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں، معاملہ ہم ریلوے
یعنی جا کر کے جو ہے یا بس سے سفر کرنا ہے ہم کو، جا کر کے ہم کو وہاں پر بس جو ہے اسٹینڈ پر یا کہیے جو ریلوے اسٹیشن پر وہاں سے ہم کو گاڑی پکڑنی ہے، جب ہم وہاں پہنچے ابھی ہمارا سفر شروع نہیں ہوا ہے، اور ریلوے اسٹیشن کسی زمانے میں تو جب تعمیر کیے جاتے ہیں تو یہ لوگ شہر کی آبادی سے ذرا دور ہی رکھتے ہیں اس کو، ایسی ایئرپورٹ بھی بناتے ہیں ذرا دور ہی رکھتے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے وہاں پر جب آبادی ہو جاتی ہے تو وہ بھی آبادی کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آبادی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب یہاں دلی میں جو ریلوے اسٹیشن ہے، آپ دیکھ دلی کی بات کر رہا ہوں، میں بنگلور میں ہوں اس وقت، تو آپ کے یہاں جو ہے بنگلور میں ہی بنگلور سٹی اسٹیشن لے لیجئے یا کنٹونمنٹ جہاں سے بھی آپ سفر کرنا چاہیں گے، ریلوے پہ جو ہے ٹرین پکڑنا چاہیں گے، وہ آبادی کے اندر ہے، آبادی سے باہر نہیں ہے۔ ابھی وہاں تک پہنچے ہیں، وہاں سے ٹرین پر ہم سفر کریں گے، تو اس قول کے لحاظ سے جب تک ٹرین پر سوار ہو کر کے آبادی سے نکل نہیں جائیں گے تب تک قصر نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کیا کرنا ہے؟ اگر نماز کا وقت ہو گیا اسی وقت، ابھی اسٹیشن پہ ہیں، اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں، سفر شروع نہیں ہوا ہے ابھی، تو پوری نماز پڑھیں گے، جیسے جو ہے نماز پڑھتے ہیں، جیسے اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پوری نماز ادا کریں گے، اس کے بعد سفر کی شروعات مانی جائے گی۔ یہ ہے جمہور کا جو قول ہے، اہل علم کی، زیادہ اہل علم کی جو رائے ہے وہ یہی ہے، جب تک آبادی سے نکل نہیں جائیں گے قصر کا حکم ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، سفر کا حکم ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا۔ یہ ایئرپورٹ کے بارے میں بھی یہی بات ہوگی جو اس کے بارے میں ہے، لیکن اگر وہ آبادی سے ہٹ کر کے ہے، جیسا کہ ہم نے کہا بنائے جاتے ہیں تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ آبادی سے ذرا دور ہی بنائیں، آبادی سے دور ہی بنانے کا رہتا ہے، تو شہر کی آبادی سے نکل کر کے اگر بنایا گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سفر شروع ہو چکا ہے، سفر شروع ہو چکا، اگرچہ کہ ہماری سواری وہاں سے ملنے والی ہے، تو اس قول کے لحاظ سے ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ ایئرپورٹ آبادی کے اندر ہے یا آبادی کے باہر ہے، اس کا خیال کر کے اس کے لحاظ سے پڑھا جا سکتا ہے، قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ہندوستان میں تو اس کا کم جو ہے اہتمام ہوتا ہے، لیکن سعودی وغیرہ میں جیسے جائیں تو باقاعدہ ایئرپورٹ کے اندر بھی مصلی بنا کے رکھتے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ بنا کے رکھتے ہیں، جو جہاں پر نماز کا وقت ہو گیا تو لوگ جا کے وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ جماعت سے نماز کا بھی اہتمام ہوتا ہے، کچھ لوگ آئے اپنی جماعت، یعنی ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک جماعت ہی کی، بلکہ اپنی جماعت بنا کر کے پڑھ بھی لیا کرتے ہیں، اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ شکل اگر ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں آتی ہے، لیکن اپنے یہاں اس طرح کے جو چیزیں، اس طرح کی سہولتیں نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی اگر آبادی کے اندر ایئرپورٹ ہے، ورنہ ایئرپورٹ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا آپ سے، اکثر یہ آبادی کے باہر ہی بنایا جاتا ہے، تو آبادی کے باہر ہونے کی وجہ سے سفر کی شروعات مانی جائے گی، اور سفر کی شروعات مانیں گے تو قصر نماز پڑھنا بھی جائز ہوگا۔ یہ پہلی رائے تھی کس کے بارے میں؟ کب سے شروع کریں گے قصر نماز، کب سے شروع کریں گے؟ جب سفر کا ارادہ ہے تو کب سے شروع کریں گے؟ پہلی رائے کیا تھی کہ آبادی سے نکلنے کے بعد ہی شروع کریں گے، آبادی جس شہر سے بھی نکل رہے ہیں اس کی آبادی ختم ہو جائے گی تبھی جو ہے اس کو شروعات کریں گے، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے اذا فارق البیوت، یعنی المسافر یقصر الصلاۃ اذا فارق البیوت کہتے ہیں عربی میں، کہ جب مسافر گھروں سے نکل جائے، آبادی کے گھروں سے نکل جائے، اس کے بعد قصر نماز پڑھے گا۔ دوسری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ جیسے ہی سفر کا ارادہ ہے، اب نکلنا ہے سفر کے لیے، تو چاہے گھر ہی میں کیوں نہ ہو، وہاں سے بھی وہ قصر نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ اب وہ مسافر ہو گیا، گھر سے نکلا نہیں ہے، لیکن سفر کی پوری تیاری، جو بھی تیاری سفر کی ہے، سوٹ کیس وغیرہ پورا تیار، پورا جو ہے، اگر سفر کے لیے کوئی خاص لباس پہننا ہوتا ہے تیاری کے میں، وہ بھی جو ہے داخل پورے طریقے سے تیار ہے، اب سفر کے لیے نکل رہے ہیں، گھر والے بھی ہیں، سب لوگ جو ہے الوداع کہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اب ان سے رخصت ہو کر کے نکلنا ہی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب نماز کا ٹائم ہو گیا، اب تو مسافر وہ ہو گیا، یعنی اب سفر میں سمجھو کہ جو ہے اب اس کی شروعات ہو گئی، پورے طریقے سے اس کی تیاری ہے، تو سفر کی شروعات بھی ہو گئی، اس لحاظ سے اب وہ قصر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ یہ ایک رائے بھی ہے، یعنی سفر کی تیاری ہوتے ہی، سفر کی اب شروعات ہونے والی ہے، اب وہ چاہے اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو، اب وہ مسافر کے حکم میں آ گیا، اور وہیں سے وہ اب قصر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ یہ دوسری رائے تھی۔
تیسری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب سواری پر آ جائے، جب سواری پر سوار ہو جائے تو اس کے لیے قصر نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ رائے اگر آپ لیتے ہیں سواری پر سوار ہونے کے تعلق سے، تو اس رائے کو لے کر کے اب آگے بڑھیں گے تو اب تک جو میں نے مثالیں دی تھیں آپ کو، اس کے لحاظ سے بس پر بیٹھ گیا، اگرچہ کہ آبادی سے نہیں نکلا ہے، بس پر سوار ہو گیا، اب اس کے لیے قصر نماز پڑھنا جائز ہے۔ ریلوے اسٹیشن گیا، آبادی کے اندر ہی اسٹیشن ہے، لیکن چلا گیا، ٹکٹ لیا، ٹکٹ لے کر کے ٹرین میں بیٹھ گیا ہے، اگرچہ کہ ابھی ٹرین چلی نہیں ہے اور ٹائم ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قصر نماز پڑھ لے، اگرچہ کہ ابھی اسٹیشن پر ہی ٹرین ہے، اسٹیشن سے باہر نکلی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ اب سواری پر وہ آ گیا ہے، سواری پر سوار ہونے کے بعد قصر نماز جائز ہے۔ اس قول کے لحاظ سے اس کے لیے یہ جائز ہو جائے گا کہ وہاں پر وہ قصر نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ کہ ابھی ٹرین چلی نہیں ہے، ٹرین نہ چلنے کے باوجود بھی اب وہ 2 رکعت نماز ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کی رائے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ کس کی رائے ہے اس سے قطع نظر، لیکن یہ بعض لوگوں کی رائے ہے، اس طرح کی رائے پائی جاتی ہے، قول پایا جاتا ہے، لیکن بہتر اس میں وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں کہا، اور زیادہ اہل علم کی رائے بھی وہی ہے کہ اذا فارق البیوت، مسافر کب اس کو کہیں گے، اسی پر یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہیں، کب کہیں گے مسافر۔ اور میں نے شروع سے بھی آپ کے سامنے سفر کے جو احکام بیان کیے، اس میں اس بات پر خاص طریقے سے زور دیا کہ خیال اس کا کیا جائے کہ وہ مسافر ہے یا نہیں، یہ حکم سفر سے جڑا ہوا ہے، اس کو عرف میں مسافر کہا جاتا یا نہیں کہا جاتا، اسی کا خیال کیا جائے گا۔ یہ سارے مسائل میں سفر کی شروعات اسی وقت مانی جاتی ہے جب آدمی اپنی آبادی سے نکلتا ہے۔ اگر سواری پر آ کر کے سواری چل گئی ہے، اب تک سفر شروعات نہیں ہوئی ہے، تب بھی آدمی کو مسافر نہیں مانا جاتا۔ کب مانا جاتا ہے؟ جب آدمی سفر کی شروعات کر چکا ہوتا ہے، تبھی اس کو مسافر مانا جاتا ہے۔ ٹکٹ لے لینے کی وجہ سے آدمی کو مسافر نہیں مانا جاتا، ورنہ لوگ بکنگ بہت پہلے سے ہی آج کل کر لیتے ہیں، تو اتنے دنوں سے ہی ان کے لیے سفر کا مسئلہ مان لیا جائے، تب تو وہ جو ہے قصر ہی پڑھتے رہیں گے۔ ٹکٹ لے لینے سے مسافر نہیں، کپڑے پہن لینے کی وجہ سے، سامان کو سوٹ کیس میں رکھ لینے کی وجہ سے اس کو مسافر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ چیز تو نہیں ہو سکتی، ابھی گھر سے بھی نہیں نکلا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو جائے تو سب کینسل ہو جائے اور رہ جائے، سفر ہی سرے سے نہ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے ہوتی ہیں، سارے جو ہے امکانات بھی ہیں، تو مسافر ہی سرے سے نہیں ہوا، قصر نماز کیوں پڑھے گا؟ کیوں اس کے لیے قصر نماز جائز ہو سکتی ہے؟ قصر نماز یہ مسافر کے لیے ہے، جب تک وہ مسافر نہیں کہلائے گا، اسے عرف عام میں لوگوں کی عام بات چیت میں جو عام بات چیت کہلاتی ہے، اس میں اسے مسافر نہیں کہا جاتا، تو اس کے لیے قصر کی یہ نماز کا معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی نکل گیا، چلا گیا، سفر کی شروعات ہو گئی، تو اب کہا جائے گا کہ فلاں آدمی کہاں ہے، تو کہیں گے وہ سفر میں۔ لیکن اگر ابھی نہیں گیا، گھر میں تیاری میں ہے، تو یہ نہیں کہیں کہ وہ مسافر ہے، کوئی نہیں کہتا، جو ہے یہ عرف ہی نہیں ہے کہ کوئی مسافر، یہ کہہ سکتے ہیں سفر کی تیاری میں، ان کا سفر ہے، اتنے ٹائم جو ہے وہ نکلنے والے ہیں، اسی کی تیاری میں، لیکن بہرحال وہ گھر میں ابھی سفر میں ہے نہیں، مسافر نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر واقعی ہوائی جہاز اڑ چکا ہے، تب آدمی کیا ہے؟ مسافر ہے۔ ٹرین نکل چکی ہے اسٹیشن سے، اب آدمی مسافر بن جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی سفر میں چلا گیا، ٹرین نکل کے، جب تک ٹرین چلی نہیں جاتی ہے، گھر والے لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہیں اس کے لیے کہ پتہ نہیں جو ہے سفر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ واپس لے کر کے آنا پڑے گا۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی، تو صرف ٹکٹ ہونے کی وجہ سے، یا یہ کہ ٹیکسی وغیرہ پکڑ کر کے ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو آدمی مسافر ہو گیا، یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کبھی شاید بات آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی گھر سے پوری تیاری کر کے نکلتا ہے، ٹکٹ بھی ہوتا ہے، ٹکٹ اوکے بھی رہتا ہے، لیکن بیچ میں ایسی کوئی پریشانی آ جاتی ہے کہ آدمی کو واپس آ جانا پڑتا ہے۔ ایسا ٹریفک میں پھنس گئے، ٹائم زیادہ ہو گیا، اور جب پہنچے تو سارے کے سارے سیٹیں جو ہے بک ہو چکی تھیں۔ اس میں چونکہ یہ فلائٹ میں تو یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ پہلے نہیں پہنچتے ہیں تو آپ کی سیٹ دوسرے کو دے دی جائے گی جو متعین وقت ہے، اس کے بعد کسی اور کو دی جا سکتی ہے آپ کی سیٹ۔ جب تک بورڈنگ کارڈ نہ مل جائے تب تک آپ کے سفر کا یقین نہیں ہوتا، اس کے اندر آپ کو واپس بھی آنا پڑ سکتا ہے۔ اتنی دیر ہو گئی اگر کہ فلائٹ بھی اڑ گئی تو آدمی
پھر گھر کو واپس آئے گا. ابھی تو سفر اس کا شروع مانا ہی نہیں جاتا ہے. جب تک وہ فلائٹ پر سوار ہو کر کے وہاں سے نکل نہیں جائے گا اس کے سفر کی شروعات نہیں مانی جا سکتی. صرف گھر سے نکلنے کی وجہ سے یا یہ کہ سفر کا ارادہ ہو گیا، گھر میں اب سفر کی تیاری ہونے کی وجہ سے مسافر نہیں کہا جا سکتا. ایسے واقعات بعض لوگوں کے ساتھ پیش آئے کہ سفر میں نکل گئے تھے، یعنی گھر سے نکل گئے تھے، ایئرپورٹ کے لیے نکل چکے تھے، لیکن کسی وجہ سے ان کی وہ فلائٹ مس ہو گئی اور گھر واپس آئے، فلائٹ کا بھی حادثہ ہو گیا تو گھر والے رو رہے تھے کہ وہ بھی اس فلائٹ میں تھے اس لیے وہ بھی چلے گئے ہوں گے. لیکن جب گھر میں پہنچے تو دیکھے کہ لوگ رو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے فلائٹ کے بارے میں خبر تو آ گئی ٹی وی پہ کہ جو یہ فلائٹ جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا اسی فلائٹ سے ان کو بھی جانا تھا، ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن بیچارے وہ واپس آ رہے تھے اس وقت ایئرپورٹ سے. گھر پہنچے کبھی گھنٹوں لگ جاتے ہیں گھر پہنچنے میں، گھر پہنچے یہ ساری چیزیں جو ہے ہو گئی. سارا معاملہ ہوا، گھر والے بھی بہت اچنبے میں، اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا تو وہ بچ گئے. دلی میں یہ صحیح واقعہ یہ پیش آیا باقاعدہ جو ہے، جب سعودی فلائٹ دلی سے جیسے ہی وہ جو ہے فلائٹ اڑی بالکل ہریانہ کے، چونکہ وہ جو دلی کا ایئرپورٹ ہے وہ ہریانہ کے ہی بارڈر پہ ہے پورے، تو جیسے ہی اڑے اسی جگہ پہ اوپر پہنچتے ہی جو ہے وہ حادثہ اس کو پیش آیا وہیں پہ، اور اس کا سارا جتنے بھی مسافر تھے سب کے سب اس میں جو ہے سب، کیونکہ فلائٹ کے حادثے میں تو ایسا ہی ہوتا زیادہ تر، سب کے ساتھ یہ معاملہ آیا. لیکن ایک صاحب جو ہے اس میں بچ گئے تھے، اس کی شکل وہی ہوئی تھی کہ اس میں وہ سوار ہی نہیں تھے اس لیے وہ بچے ہوئے تھے، حالانکہ سیٹ ان کی بھی تھی، ان کو بھی اسی سے جانا تھا. تو مسافر کب کہیں گے؟ جب تک جب آدمی اپنی سواری پہ سوار ہو کر کے یا جس سواری سے اس کو جانا ہے جیسے ہی سفر کی شروعات ہو جاتی ہے اسے مسافر کہا جائے گا. سفر کی شروعات کا ہی ایک حصہ یہ ہے کہ آدمی شہر سے نکل جاتا ہے، اس کی جو ہے سفر کی شروعات مان لی جاتی ہے، اور یہاں سے آدمی مسافر کے حکم میں ہے اور وہ قصر نماز پڑھنا شروع کرے گا. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی وہ مسافر کے حکم میں نہیں مانا جائے گا. اس کی جو بھی دلیل ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی. میں نے یہ تو کہہ دیا آپ سے کہ کسی حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ بیان نہیں ہے کہ کب سے وہ قصر پڑھنا شروع کرے گا. یہ بیان اگر آیا ہے تو آیا ہے کہ آپ مدینے سے نکلے تو ذوالحلیفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا ہے، جو بہت قریب ہی ہے مدینے سے، لیکن مدینے کی آبادی سے الگ تھا، یہ مدینے کی آبادی سے باہر کی جگہ تھی. یہ تو حدیثوں میں ملتا ہے، لیکن کہیں یہ بھی نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے گھر میں ہی قصر نماز پڑھ کر کے آپ نے سفر شروع کیا ہو، یہ کبھی نہیں ملتا. اسی طریقے سے یہ بھی نہیں ملتا کہ آپ گھر سے نکل گئے تو مسجد نبوی میں قصر نماز پڑھ کر کے آپ سفر کی شروعات کیے ہوں، ایسا بھی کہیں نہیں ملتا ہے. جو سب سے قریبی جگہ کا ملتا ہے بیان وہ ذوالحلیفہ کا ہے، جو مدینے کی آبادی سے دور تھا، مدینے کی آبادی سے ہٹ کر کے تھا. یہ پہلا مسئلہ تھا. آج جو دو مسئلے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں اس میں سے آپ کو اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو سوال کر لیں تاکہ دوسرا مسئلہ اس کے شروع کیا جا سکے. یہ پہلا مسئلہ ہے، ختم ہوا آپ کے سامنے. وہ مسئلہ کیا تھا؟ کب سے قصر نماز پڑھنا شروع کریں گے؟ تو صحیح بات جو اہل علم کی زیادہ مناسب بات اس میں ہے وہ یہی ہے کہ سفر سے جڑا ہوا ہے. اسی کو لوگ ان الفاظ میں عربی میں بیان کرتے ہیں اذا فارق البیوت، جب گھروں سے دور ہو جائے، یعنی آبادی سے جو ہے جب جیسے ہی نکلے تو اس کے لیے قصر نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے. تو اس کے لحاظ سے ہم کہیں گے، ہم اگر یہ آبادی کا لفظ چھوڑ بھی دیں اور سفر ہی کے لفظ کو رکھیں کہ جب اس کے سفر کی شروعات ہو جائے گی تو اس کے لیے قصر نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا. جیسے اب اس کو کہا جائے گا کہ وہ سفر میں نکل گیا ہے، سفر اس کا شروع ہو گیا ہے، تو سفر کی شروعات کے ساتھ ہی اس کے لیے یہ چیز جائز ہو جاتی ہے. کبھی اپنی سواری ہو تو یہ مسئلہ آتا ہے، یعنی کسی اپنی جو ہے گاڑی ہے، اپنی گاڑی سے ہی کہیں جانا ہے، اپنی کار سے ہی کہیں جانا ہے، تو اب وہ گھر سے ہی سواری پر اپنے سوار ہو گیا ہے تو مسئلہ یہ آتا ہے. ابھی تو آبادی کے اندر ہے، تو آبادی کے اندر جب تک ہے تب تک وہ قصر نماز، ویسے بھی یہ معاملہ نہیں رہتا ہے، یعنی اتنی جلدی کا معاملہ ہو تو آدمی تھوڑا رک کر کے نماز پڑھ کے ہی نکلنے کو بہتر سمجھتا ہے. یہی جو ہے ہم شکل دیکھتے ہیں لوگوں میں. اتنا بھی نہیں ہے کہ بالکل ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوا وہ نماز پڑھنا چاہتا اور گھر سے نکلتے، ایسا تو نہیں ہوگا. وہ نکلے گا راستے میں، جب جیسے ہی جو ہے سفر اس کا تھوڑا آگے بڑھے گا تبھی کہیں راستے میں روک کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں وہ سوچے گا. جب راستے میں روک کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں سوچے گا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے نماز پڑھی وہاں پہ، تو وہاں جہاں کہیں بھی نماز پڑھے گا. اب آبادی سے نکل ہی چکا ہے وہ، اس کے لیے قصر نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اپنی سواری میں
آدمی اپنے بس میں ہوتا ہے اور جب بس میں ہوتا ہے تو بے بس ہوتا ہے، تو اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں ہے تو اس لیے وہ آدمی بے بس ہوتا ہے، بس میں ہوتے ہوئے بے بس ہوتا ہے، تو اس کا مسئلہ دوسرا ہوتا ہے۔ جی کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی صحابی کے تعلق سے بھی اس طرح کی باتیں جو ہے صراحت کے ساتھ نہیں آئی ہوئی ہیں۔ صرف مکان نظر آنے اور نہ آنے کا جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں، جو یہ ہے ایک روایت جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے جب سفر شروع کیا، کوفے سے وہ نکلے تھے سفر کے ارادے سے، تو راستے میں انہوں نے کوفے کے مکانات ابھی نظر آ رہے تھے، تبھی انہوں نے نماز قصر جو ہے پڑھنی شروع کر دی تھی۔ اور یہ معاملہ تھا جب واپس ہونے کے لیے کوفہ واپس آ رہے تھے، تب بھی ابھی کوفے میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو راستے میں ہی نماز پڑھنے کا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کوفے کے بالکل قریب پہنچ کر کے ابھی داخل نہیں ہوئے تھے تو قصر نماز ہی پڑھی تھی۔ یہ بات آتی ہے، تو ہم نے کہا کہ چونکہ سفر شروع ہو چکا تھا ان کا، اس لحاظ سے انہوں نے پڑھی ہے۔ یہ تو تصور نہیں کر سکتے کہ بالکل 2 منٹ جو ہے گھر سے نکلے ہیں، اس کے بعد جس کو 2 منٹ کا معاملہ رہے گا وہ پہلے نماز پڑھ کے اس کے بعد شروع کرے گا جو ہے۔ جی عرف کے لحاظ سے ہی وہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اسے سفر کہا جاتا ہے، سفر کی شروعات جو ہے مانی جاتی ہے، اس کے لحاظ سے وہ باتیں اجماع کے طور پر۔ اصل اس زمانے میں نے ابھی کہا کہ بہت سی چیزیں جو بیان کی اہل علم نے وہ یعنی اس زمانے کے عرف کو سامنے رکھ کر کے بھی بیان کیے، تو اس طرح سے ان کی رائے رہی ہے۔ اور عرف یہ بدل سکتا ہے، سفر میں عرف بدل سکتا ہے، سواریوں کے لحاظ سے، سواری کی جو جگہیں ہیں ان جگہوں کے لحاظ سے۔ آج کے وقت کے لحاظ سے اگر میں کہوں کہ عرف میں اگر کہا جائے آدمی ایئرپورٹ پہنچ گیا ہے، اس کے اندر چلا گیا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ اب وہ مسافر ہو گیا، یعنی پوری کارروائی ہونے کے بعد جب وہ خاص جگہ جس میں امیگریشن بھی لگ جاتا ہے، آپ سمجھ لو کہ اب تو انڈیا سے ہی باہر ہو گیا ہو تو اب اس کے لحاظ سے تو کوئی بھی اب تو یہ سفر جو ہے ہو گیا۔ اگر انڈیا میں دوبارہ آنا ہے تو اس کو پھر سے مہر لگوانی پڑتی ہے وہیں رک کر کے۔ ایسا بھی ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا، اسی لیے میں وہ جب تک سفر شروعات نہ ہو جائے مسافر نہیں کہیں گے، وہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ اسی لیے زیادہ کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، تو خود اس سفر میں میں بھی تھا جو ہے، تو مسئلہ دلی ایئرپورٹ پر ہی یہ چیز ہوئی، سعودی ایئر لائنس کی فلائٹ، اور وہ مدینہ پڑھنے کے ٹائم کی بات ہے یہ۔ وہ جب آ رہے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کو جاتے ہوئے یہ چیز معلوم ہوئی کہ ایسا معاملہ تھا، تبھی لگا کہ فلائٹ میں کچھ ہے، گڑبڑی جو ہے کچھ ہو گئی ہے، اور اس کو کراچی میں ہی روکنے کا ارادہ بن رہا تھا راستے میں جو ہے وہ آنے کے ٹائم میں، اور وہاں سے پھر اصلاح کر کے آئیں گے، لیکن پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے نہیں دلی تک جو ہے چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں، اس طرح سے دلی پہنچ گئے تھے۔ لیکن اب ہم وہی فلائٹ جو آتی ہے سعودی کی وہی پھر واپس جاتی ہے، تو ہم لوگ تو انتظار میں تھے وہاں سے نکلنے کے، تو ہم لوگ دلی ایئرپورٹ پہ تھے، امیگریشن وغیرہ بھی سب کچھ ہو چکا تھا، فلائٹ کا ٹائم تھا، اس کی اصلاح ہو رہی تھی، تو اصلاح میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایسے ہی لیٹ ہوتے گئے، یہاں تک کہ آخر میں یہ ہوا کہ کل جائے گی فلائٹ، اب آج نہیں جائے گی۔ تب تک ہم لوگ ایئرپورٹ پر تھے، ایئرپورٹ والوں کو بھی موقع ملنا چاہیے اس طرح کے اس میں، تو اب چونکہ تو سعودی کی فلائٹ ہے اور یہ مسافر انڈین ایئرپورٹ پہ ہیں، دلی کے ایئرپورٹ میں ہیں، اب انہوں نے کہا کہ اپنے مسافر کو آپ لوگ لے جائیے، یہ کیسے جو ہے ایئرپورٹ پہ نہیں رہ سکتے یہ لوگ، امیگریشن بھی ہو چکا تھا، اب وہ امیگریشن کینسل کر کے پھر ان کی ذمہ داری میں وہ اپنے ہوٹل پہ ٹھہرا کر کے پھر دوسرے دن اس فلائٹ سے ہم لوگ گئے۔ تو یہ ہے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ابھی سفر شروع نہیں ہوا، تو اس لیے سفر کے لحاظ سے اس کو جوڑ دینا زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک، کیونکہ اب مسافر پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اب 4 رکعت نماز پڑھا، ابھی سفر شروع ہی نہیں ہوا تھا، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ سفر شروع نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ ابھی وہ مسافر نہیں ہے۔ جی ہاں، اکثر اس شروع میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اکثر جو ایئرپورٹ بنائے جا رہے ہیں وہ آبادی کے باہر ہی ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ جو ہے یہ آبادی سے باہر ہونے کے لحاظ سے اس قول کے اندر تو آ جاتے ہیں، کون سا کہ جب شہر کی آبادی سے دور ہو جائے تو اس کے لیے قصر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کے یہ کہا جائے گا کہ سفر سے جوڑ کے دیکھیں گے تو ابھی سفر شروع نہیں ہوا، وہاں سے واپسی بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ شروع میں ایسے ہی بنا جاتے ہیں ایئرپورٹ، لیکن بعد میں
قریب قریب آبادی ہوتے ہوتے وہ آبادی کے بیچ میں بھی آ جاتے ہیں. جی جی ہاں جی اس کے بعد جو ہے وہ ہاں اس کے بعد وہ قصر نماز پڑھے، اس کے لیے وہی بہتر ہے. اور جتنی بھی نمازیں ہیں اگر آپ دیکھیں گے اس میں تو اس کو یہ ٹائم ملتا بھی ہے. سفر کی شروعات اس کی ہو جاتی ہے، سفر کی شروعات ہو جاتی ہے، لیکن ابھی جب تک جو ہے سفر شہر کے اندر ہے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نماز ابھی نہ پڑھے. کبھی بھی یہ بات میں نے شروع میں بھی کہی آپ لوگوں سے کہ آدمی جب سفر کی شروعات کرنا چاہتا ہے، نماز کا ٹائم قریب ہے تو پہلے نماز پڑھ لیتا. اور جیسے اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کی سواریاں ہیں جو آدمی اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، جیسے عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا یا مغرب کی نماز کا ٹائم، تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. نماز جو ہے ابھی ہم نے نہیں پڑھی مغرب کی نماز، بالکل یہ ایسا وقت ہے کہ ہم نے نہیں پڑھی ہے مغرب کی نماز، یہ سارا جو ہے معاملہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. سب سے بہتر شکل یہی اس کی ہوتی ہے، سفر کو شروع ہو جانے دے، چلنے دے، گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی معاملہ نہیں ہے. عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں ساتھ میں ملا کے پڑھ لے گا. مسافر بھی ہے، کوئی ٹینشن نہیں اس کے لیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. ہاں یہی سب سے بہتر پہلو ہے. اسی وقت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، جو ہے چلنے دے، سفر جو ہے ہو جانے دے، سفر شروع ہو جانے دے. کوئی بھی نماز آپ لیں گے، ظہر اثر بھی لیں گے تو بھی جمع بین الصلاتین بھی ہے اس کے لیے، جائز ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے لیے. اتنا ٹائم تو اس کے پاس ہوتا ہے کہ آبادی سے نکل جانے دے، اس کے بعد آرام سے پڑھے گا. جی ہاں ہاں تو پڑھ لے وہ پہلے پڑھ لے، پوری پڑھ لے گا، پوری پڑھے گا، پوری پڑھ لے گا وہ اس کے لیے بہتر شکل. ہاں استدلال کریں گے، پوری پڑھ لے اس کے لیے یہ بہتر شکل ہے. اور اس لحاظ سے بہتر شکل جو کہ میں نے بتایا کہ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اجماعی مسئلہ ہے اس کے لحاظ سے اسی پر عمل کرتے ہوئے وہ جب نکل جائے تبھی قصر نماز پڑھے. ہاں وہی زیادہ تر بنے گا، زیادہ تر یہی مسئلہ رہتا ہے، زیادہ مسئلہ یہی رہتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کوئی بھی مسافر آدمی نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھ لیتا ہے، اور ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے تو کسی بھی نماز کا ٹائم اتنا کم نہیں ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں آدمی آبادی سے باہر نہیں نکل جائے گا. کوئی بھی نماز آپ لیں گے تو اتنا ٹائم کم نہیں ہوتا ہے کسی بھی نماز کا کہ وہ اتنی دیر میں آبادی سے باہر نہ نکل پائے. حتیٰ کہ شہروں میں ٹرینوں کا مسئلہ بھی لے لیں گے تو اس میں بھی یہ چیز ہے کہ آدمی آبادی کے باہر تو تب تک نکل ہی جائے گا اور ابھی وقت جس کا باقی رہے گا نماز کا. اور جمع بین الصلاتین کی بھی شکل ہے، اس لیے اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اب جب نہیں پڑھا ہے ابھی، سفر اگرچہ کہ ابھی شروع ہوا ہے، تھوڑا رک جائے، 1 گھنٹہ ٹرین کو چلنے دے آرام سے، اس کے بعد پھر جمع بین الصلاتین کر کے نماز پڑھ لے گا تو ٹائم بھی رہے گا، اس کے لیے ٹائم کا مسئلہ بھی نہیں آئے گا. جی جیسے کہ ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو سفر اب تو شروع نہیں ہوا، جب تک میں اب سواری پہ نہیں آتے، جب تک سواری پہ نہیں آئیں گے اور سواری جب تک چل نہیں جائے گی تب تک تو سفر کی شروعات جو ہے نہیں ہوگی. میں لوٹ رہا ہوں کہیں سے جہاں میں ٹیمپریری کچھ کام کے لیے گیا تھا، ہاں 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 مثلا گلبرگہ سے آ رہا ہوں. جی ہاں، گلبرگہ میرا خاص شہر ہے. ہاں ہاں تو کیا میں گلبرگہ میں مسافر ہوں یا مسافر ہیں؟ جی اور کتنے دن؟ ہاں وہ مسئلہ پچھلے ہفتے آیا تھا، وہ دوبارہ آپ کو دیکھنا پڑے گا پچھلے ہفتے والا. ہاں تو یہ مسئلہ تو آ چکا ہے، اب اس سے آگے بڑھ گئے ہم، اس مسئلے سے کیا ہو گئے، آگے بڑھ گئے. اب ایک اور مسئلہ ہے، بعض بھائیوں نے اس کے بارے میں سوال بھی کیا تھا. وہ مسئلہ ہے کبھی آدمی کسی جگہ پہ شادی کر لیتا ہے، کسی جگہ پہ شادی کر لیتا ہے، جہاں شادی کیا ہے اس جگہ میں اگر وہ جاتا ہے تو کیا وہ وہاں پہ مقیم مانا جائے گا، اس کے لیے قصر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا وہاں پہ، یا وہ مسافر ہی کے حکم میں ہوگا، اس کے لیے قصر نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بعض بھائیوں نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا تھا. آج وہ آپ کے سامنے وہ مسئلہ بھی جو ہے پیش کر دیتے ہیں. حدیث کی روشنی میں اس کو پیش کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے. فقہی کتابوں میں اتنا واضح طور پہ نہیں بیان کیا جاتا ہے، حدیث ہمارے سامنے رہے گی تو زیادہ چیز واضح ہوتی ہے.
دیکھیے اس میں باب کیا باندھتے ہیں، باب من اجتاز فی بلد فتزوج فیہ او لہ فیہ زوجہ فلیتم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شہر میں آدمی گیا اور اس کی وہاں بیوی ہے، وہاں اس نے شادی کیا ہے اور وہاں اس کی بیوی ہے، تو اب وہ وہاں نماز پوری پڑھے گا، قصر نماز نہیں پڑھے گا۔ اس کا بیان یہ باندھنے کے بعد دیکھیے حدیث پیش کرتے ہیں، ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہ صلی بمنى 4 رکعات فانکر الناس علیہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مینا میں 4 رکعت نماز پڑھی تو لوگوں نے اس کا انکار کیا، یعنی لوگوں نے کہا کہ یہ کیا شروع کر لیا انہوں نے، فقال یا ایھا الناس، تو انہوں نے کہا اے لوگو انی تأہلت بمکہ منذ قدمت، میں نے مکے میں اپنی اہل بنا لیا ہے، یعنی بیوی ان کی جو ہے مکے میں ہے، مکے میں شادی کر لی ہے۔ اگر ہم اردو میں کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مکے میں ہم نے شادی کر لی ہے، جب میں آیا ہوں تو میں نے شادی کر لی ہے۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، من تأہل فی بلد فلیصلی صلاۃ المقیم، جو کسی شہر میں کسی علاقے میں بیوی بنا لے یعنی شادی کر لے تو اسے مقیم کی نماز پڑھنی چاہیے، یعنی مسافر کی نماز نہیں پڑھے گا، مقیم کی نماز اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ حدیث ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذاتی معاملہ تھا اور اس موقع پر انہوں نے یہ حدیث پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی حدیث اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دلیل لی جا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حنابلہ اس مسئلے کے قائل رہے ہیں اور وہ اس حدیث سے دلیل لیتے رہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، فقہ حنبلی کے لحاظ سے ان کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ جس شہر میں شادی کر لیں گے وہاں اس کی بیوی ہے تو وہاں اسے مقیم مانا جائے گا۔ حدیث ہم نے کہا صحیح نہیں ہے، حدیث میں کلام ہے اور کلام اپنی جگہ پر برمحل ہے، یعنی صحیح بات ہے، اور حدیث صحت کے درجے کو اس کے لحاظ سے نہیں پہنچتی ہے۔ اب مسئلہ اس کے علاوہ اور کوئی روایت اس مسئلے کے بارے میں نہیں ہے، یہی حدیث ہے، اسی حدیث کی روشنی میں یہ بات پیش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی جگہ پہ شادی کر لیتا ہے تو وہاں اسے مقیم مانا جائے گا اور اس کی اب وہاں پر مسافر کی نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ جہاں تک عثمان یہ مسئلے میں جو 2 چیزیں ہیں حدیث کے لحاظ سے، میں وہ دونوں چیزوں کی وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حدیث میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مینا میں 4 رکعت نماز پڑھی۔ وہ خلیفہ وقت بھی تھے، اس وقت خلیفہ تھے اس وقت، تو نماز پڑھائی 4 رکعت خلیفہ وقت ہونے کے لحاظ سے یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے، یعنی 4 رکعت نماز ان کا پڑھانا یہ ثابت ہے۔ اس کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے، نہیں، وہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھائی ہے وہاں۔ یہ کئی حدیثوں میں بات آئی ہوئی ہے، کئی روایتوں میں بات آئی ہوئی ہے، اور سب ملا کر کے بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ یہ بات جو ہے ثابت ہے۔ لیکن یہ دوسرا مسئلہ کہ انہوں نے 4 رکعت کیوں پڑھی، اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن جو بتایا گیا کہ نہیں مکے میں نے شادی کر لی ہے، اس کے لحاظ سے میں نے 4 رکعت نماز پڑھی، جو انہوں نے ریزن بتایا، جو حدیث پیش کی اس کے لیے، یہ حصہ ثابت نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے 4 رکعت مدینہ میں کیوں پڑھی تھی، اس کے بارے میں کئی باتیں پیش کی گئی ہیں، وہ بھی روایتیں ہی ہیں، کئی روایتیں پیش کی گئی ہیں۔ ایک روایت اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا لوگوں سے، یہ بھی ایک روایت ہے، وہ بھی بالکل صحت کے درجے والی وہ روایت بھی نہیں ہے۔ تو ریزن کیا تھا، اس کے بارے میں کافی روایتیں پیش کی گئی ہیں ان کے 4 رکعت، لیکن 4 رکعت پڑھنا ان کا یہ ثابت ہے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ان سے پوچھا کہ یہ 4 رکعت کیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سب لوگ 2 رکعت پڑھتے رہے، آپ 4 رکعت والی یہ شروعات کہاں کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ حج میں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو ایسے علاقوں سے ہوتے ہیں کہ ان کو مسائل کا صحیح علم نہیں ہوتا۔ اب یہاں 2 رکعت نماز پیچھے ہمارے پڑھ لیے، 2 رکعت تو سمجھیں گے کہ 2 ہی رکعت نماز ہے، ذرا بات بہت دور کی ہے، لیکن یہ بھی ایک روایت جو ہے اس سلسلے میں ذکر کی گئی ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر کے کہ جو لوگ مختلف جو ہے بدو قسم کے لوگ جن کو زیادہ علم نہیں ہوتا،
مسائل کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی. یہ لوگ آئیں گے 2 رکعت نماز پڑھیں گے پیچھے امام کے تو سوال بھی نہیں کریں گے, بعد میں بھی 2 رکعت نماز پڑھتے رہیں گے. اس روایت میں یہاں تک بھی بیان ہے کہ یعنی وہ بھی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نویل اوطار میں بیان کیا کہ باقاعدہ ایک شخص نے اٹھ کر کے کہا بھی خلیفہ سے, جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہاں پچھلے سال میں جب آیا تھا اس وقت سے اب تک میں 2 رکعت ہی یہ نماز پڑھتا رہا ہوں. یہاں تک جو ہے یہ بات ذرا اگر آپ سوچیں گے تو بہت دور کی بات لگتی ہے. یہ اتنا تو نہیں سوچا جا سکتا, چاہے کوئی شخص کتنا ہی دین کا علم نہ رکھتا ہو, لیکن 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت برابر پڑھتا رہے. کس علاقے میں تھا جہاں کوئی اور نہیں تھا, تنہا تھا, کون سے جو ہے ایسا جنگل رہا ہوگا جہاں تو وہ روایت بھی ثابت جو ہے نہیں ہے. ورنہ اگر ثابت ہوتی تو بات کہی جاتی کہ ایسا ہو سکتا ہے. ایسا بعض لوگوں کا معاملہ ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ 2 سجدوں کے بیچ میں 2 سجدوں کے بیچ میں ایقاع جسے کہتے ہیں جو ہے وہ تو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو ایسا جو ہے بات جو ہے وہ بات آتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں, ورنہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت بیان کی ان میں سے کسی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا ہے. تو لیکن کبھی رہا ہو انہوں نے سنت کا, تو کبھی ایسا رہا ہو کسی موقع پر آپ نے کیا ہو, اتنا ہی ہوتا ہے. تو بعض لوگ اسے کرتے ہیں, بعض لوگ دیکھ کر کے کرتے ہیں, مسئلے معلوم کر کے نہیں بلکہ دیکھ کر کے کرتے ہیں. تو میں نے ایسا دیکھا بعض لوگوں کو مسجد میں, مسجد ابوبکر میں, کہ اب وہ تشہد میں بھی ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. چونکہ مسئلہ معلوم کر کے نہیں کیا انہوں نے بلکہ دیکھ کر کے کیا. سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی بیٹھنا جو ہے وہ جو ہے بہتر ہے, اس لیے جو ہے فلاں نے کیا ہے تو اس لیے وہ بہتر ہے. تو ویسے ہی جو ہے وہ تشہد میں بھی, جبکہ تشہد میں اس طرح سے بیٹھنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, کوئی وہ مسئلہ ہی نہیں تشہد میں بیٹھنے کے تعلق سے. لیکن ایسا جو ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ دیکھ کر کے کبھی آدمی کر لیتا ہے کام اور پوچھتا بھی نہیں کیا مسئلہ ہے, اس کی تفصیلات کیا ہے, اس سلسلے میں حدیث میں کیا بات آئی ہوئی ہے, پوچھتا نہیں. آدمی دیکھ کر کے کرتا ہے تو دیکھ کر کرنے میں یہ شکل ہوتی ہے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن پھر بھی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا کس علاقے میں وہ شخص جو ہے رہا ہو جہاں پورا 1 سال تک کبھی اس کو مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوئی. مسجد میں بھی سارے لوگ تو ایسے نہیں پڑھتے رہے ہوں گے, تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے مسائل تو آئیں گے اس کے اندر. تو یہ بھی ایک روایت ہے ان کے تعلق سے کہ انہوں نے 4 رکعت کیوں پڑھی. ایک روایت یہ بھی ہے اس سلسلے میں, یا ایک بات یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے رہے, امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے, ان کی یہ رائے تھی کہ جو سفر میں ہوتے ہیں ان کے لیے قصر نماز ہوتی ہے. کسی جگہ ٹھہر گئے تو ٹھہرے ہوئے آدمی کی قصر نماز جو ہے, پھر وہ مسافر نہیں ہے, وہ مقیم ہو گیا, وہ قصر نماز نہیں پڑھے گا. اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ جو راستہ چل رہا ہے وہ مسافر ہے. کسی جگہ مقیم ہو گیا, منقام فی بلد, کسی جگہ مقیم ہو گیا, اب مینا میں یہ مقیم ہو گئے, تو اب مقیم ہو گئے, ٹھہرے ہیں وہاں پر ٹھہرے رہیں گے, تو اب ان کے لیے قصر نماز نہیں. یہ رائے بعض صحابہ کی رہی ہے قصر کے تعلق سے. جمع بین الصلاتین کے تعلق سے بھی 2 نمازوں کے اکٹھا پڑھنے میں بھی یہ مسئلہ انشاءاللہ آئے گا. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بھی اس طرح کی بات آتی ہے, لیکن وہ جمع بین الصلاتین کے بارے میں, قصر کے بارے میں نہیں ہے. تو اس طرح کی چیز کہ جب تک سفر میں ہے, چل رہا ہے سفر, تو قصر نماز ہے. اگر کہیں مقیم ہے, ٹھہرے ہوئے ہیں, تو قصر نماز نہیں. اس لحاظ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا میں 4 رکعت پوری نماز پڑھی. یہ بات بھی بہت دور کی ہے. کیوں؟ سب کا معاملہ وہی ہے نا, یعنی اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی ہے, ابوبکر کا بھی وہی ہے, عمر کا بھی وہی ہے. خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں شروع میں 2 ہی رکعت پڑھتے رہے, تو ان کا بھی یہ معاملہ, سب کا یہ معاملہ ہے. تو یہ بات تو کہی ہی نہیں جا سکتی کہ انہوں یہ رائے اگر رکھتے تو شروع سے, اور یہ رائے رکھنے کی وجہ ہی نہیں بنتی کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہے ہیں. آپ بھی وہاں مینا میں ٹھہرے رہے اور مینا میں ٹھہر کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے رہے. مکے میں بھی ٹھہرے آپ, اور مکے میں بھی ٹھہر کے 2 رکعت ہی نماز پڑھتے رہے. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے, وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں, کیسے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں ان کے بارے میں. ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی جاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر بات ہے جو کہی گئی ہے, وہ یہ کہ ان کے ذہن میں یہ بات رہی کہ یہ قصر نماز پریشانی کی وجہ سے ہے, یہ ایک رخصت ہے, اور پریشانی کی وجہ سے, مشقت کی وجہ سے ایک رخصت دی گئی ہے. اگر کسی کو پریشانی نہیں ہے
تو وہ پوری نماز پڑھے، اگرچہ کہ مسافر ہے لیکن پوری نماز پڑھے، اتمام کرے، اس کے وہ قائل رہے ہیں۔ کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ یہ قصر نہ پڑھ کر کے پوری نماز پڑھتی تھی۔ ان سے پوچھا بھی گیا تو انہوں نے کہا کہ انہو لا یشق علی، یہ 4 رکعت پڑھنا میرے لیے کوئی بھاری نہیں ہے، میرے اوپر کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ یہ صحیح روایت سے ثابت ہے ان کے بارے میں۔ تو یہ یہی سمجھتی تھی، ان کی یہ رائے رہی ہے کہ یہ مشقت اور پریشانی کی وجہ سے ہے قصر نماز، اگر پریشانی نہیں ہے تو قصر نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں اور پوری نماز پڑھیں یہ بہتر، یہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھتی رہی ہیں۔ تو بعض اہل علم کی یہی رائے ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی تعویل اس سلسلے میں کی ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یعنی اگر مشقت ہے، پریشانی ہے تو مسافر کے لیے قصر ہے، اگر پریشانی نہیں ہے تو وہ اتمام کرے، پوری نماز پڑھے۔ اسی لحاظ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نماز پڑھی۔ تو ان کی پوری نماز پڑھنے کی کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں کوئی ایک بات بھی نہیں، کوئی ایک روایت بالکل ثابت بھی نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم کوئی ایک بات کہہ سکیں، اور لیکن ان کا 4 رکعت پڑھنا یہ ثابت ہے، جو ایک طرح سے دلیل بھی بن جاتا ہے کہ مسافر کے لیے قصر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، میں نے پہلے آپ کے سامنے شروع میں یہ بیان کیا تھا، ایک طرح سے دلیل بن جاتا ہے اس مسئلے کے لیے کہ قصر یہ واجب نہیں ہے، بالکل ضروری بات نہیں ہے۔ سفر کے تعلق سے جی ہاں جی ہاں، نہیں وہ تو بات تو اس کے بارے میں تو نہیں آتی ہے، جو بھی معاملہ اس کے بارے میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے کہ اس کا تعلق سفر سے، یہ یعنی حج کے احکام میں داخل نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق سفر سے۔ تو جو بھی مسافر ہیں وہ قصر نماز پڑھیں گے، جو مسافر نہیں ہے، کوئی مینا کا ہی آدمی ہے، وہ قصر نماز نہیں پڑھے گا۔ لیکن یہ بیان الگ سے آنا کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ مسافر کا حکم وہ پہلے سے جانتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ ان کو پہلے سے یہ چیز معلوم رہی ہے اور اسی کے لحاظ سے وہ عمل کرتے رہے ہوں گے۔ ہاں 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 جی ہاں، نمازوں کو پوری کر لو، یہ اعلان ہو گیا، اب یہ اعلان کافی ہو گیا، یعنی ایک چیز کا حکم کہتے ہیں جب بیان کر دیا گیا ہو تو بار بار اس کو بیان کرنے کے لیے، یعنی ہر جگہ اس کو نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہاں بھی ضروری طور پہ منقول ہو کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا، تو ایک بیان کافی ہو جاتا ہے۔ یہ بیان ہے، یہ بیان کافی ہے اس کے لیے کہ اگر کوئی مکے والا اگر سفر اس میں حج میں رہا ہو تو اس کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ پوری نماز پڑھے گا، الگ سے بیان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہا جاتا ہے اس سلسلے میں کہ الگ سے بیان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جب پہلے سے علم ہے، جب علم دے دیا گیا ہے تو وہی مانا جائے گا، جو پہلا حکم ہے وہی حکم اس کے لیے مانا جائے گا۔ مناسک حج کے تعلق سے جڑا ہوا جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اس سلسلے میں، وہ جمع بین الصلاتین کا، جمع بین الصلاتین میں یہ ایک رائے ہے بعض اہل علم کی، لیکن اس کو بھی صحیح معنی نہیں مانا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق سفر سے ہے، حج سے، حج کے مناسک سے اس کا نہیں ہے۔ نماز کا معاملہ الگ ہے، نماز اپنی جگہ پر نماز کے احکام ہیں اس کے، اور اس کے لحاظ سے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، حج کے لحاظ سے نہیں پڑھی جاتی ہے، تو اس کے لیے کہا جمع بین الصلاتین، جمع بین الصلاتین میں یہ مسئلہ آتا ہے، جو اس میں آئے گا کہ بعض اہل علم جو مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھی جاتی ہے، یا عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھی جاتی ہے، اس میں بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس کا تعلق حج کے احکام سے ہے، اس لیے یہ جو ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ بھی جمع بین الصلاتین کے قائل نہیں ہیں وہ اس طرح کی تعویل کرتے ہیں اس کے اندر، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ سفر سے اس کا تعلق ہے، سفر کے احکام میں سے یہ جی ہاں جی ہاں، مسافر کے لیے جائز ہے کہ دونوں طرح سے نماز پڑھ سکتا ہے، جمع میں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں طرح سے وہ کر سکتا ہے، تو دونوں طرح سے وہ کرتا ہے، کوئی وہ یہ اصل میں جمع یہ واجب نہیں ہے،
واجب کے درجے میں نہیں. اور اس میں زیادہ یہ دکھایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور اس میں زیادہ جو ہے موقع ملتا ہے اس کو. لیکن وہ نماز کے ہی احکام سے تعلق رکھتی ہے چیز کہ اس میں وہ چیز جائز ہے مسافر کے لیے کہ وہ جمع کر سکتا ہے, 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے, تو اس کے لحاظ سے اس کو زیادہ ٹائم مل جاتا ہے وہاں پر. اس کے بعد اب وہ جو ہے مغرب تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے, ذکر کرنے کے لیے, رونے کے لیے اس کو پورا ٹائم ملتا ہے. تو یہ چیز ٹائم اس کو زیادہ ملے اس کے لیے وہ چیز رکھی گئی ہے. اور اگر یہ حج کے احکام میں ہوتا, مناسک حج میں سے ہوتا, تو یہ ایک مسئلہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو عرفہ کے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے یہی قیام کا موقع مل گیا تو عرفہ کا قیام اس کو مل گیا. یہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا اس کے لیے وہاں کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں مطلب کوئی جو نہیں, حج کے احکام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ کوئی مسئلہ ہی اس کے لیے نہیں ہے وہ. تو یہ چیز اپنی جگہ پر ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اس کا بھی ایک چیز ہے, یہ بھی ایک چیز ہے, وہ بھی سوچنے کی ہے. تو حج کے احکام الگ ہیں, نماز کے احکام الگ ہیں, روزے کے احکام الگ ہیں. کبھی حج کے احکام سے جڑا ہوا ہے, بعض لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے, وہ حج کے احکام سے جڑا ہوا ہے. لیکن جہاں تک نماز کا معاملہ ہے, حاجی کو نماز پڑھنی ہوتی ہے اور اس کا تعلق نماز سے ہی ہے, نماز کے مسائل سے ہی ہے. اور سفر میں جیسی نماز ہوتی ہے اس طرح کی نماز کا معاملہ ہے. جی ہاں, ہاں لیکن وہ حج کے دوران آپ نے کیا اور سفر کے لحاظ سے کیا. جیسے حج کے دوران آپ نے قصر نماز پڑھی ہے اگر, تو قصر نماز حج کے احکام میں سے نہیں ہے بلکہ سفر کے ہی احکام میں سے. مکے میں بھی آپ نے جو ہے قصر نماز پڑھی ہے, مکے میں رہتے ہوئے, تو سفر کے لحاظ سے پڑھی ہے آپ نے. حج کے بعد بھی پڑھی ہے, حج کا شروع ہونے سے پہلے بھی پڑھی ہے, وہ قصر کے لحاظ قصر ہی سے پڑھا ہے آپ نے, جو اس سے پہلے آپ کے سامنے آئی تھی بات. اور یہ سفر کے لحاظ سے, مسافر ہے اس کے لحاظ سے. اب وہ اس کا وہی مسئلہ ہے کہ وہ اس کے لیے سفر کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا, وہ ایک دوسرا مسئلہ جو ہے جڑے گا اس سے. اور مسافر ہونے کی حیثیت سے وہ ایسا کر سکتا ہے اگر اس کو مسافر کہیں گے تو سفر کے احکام اس کے آ سکتے ہیں. اور جی عرفہ زیادہ دور پڑتا ہے اس سے جو ہے, تو یہ مرحل وہ کا ایک مسافر کی حیثیت سے, لیکن ہوگا مسئلہ مسافری کی حیثیت سے, مسافر کے لحاظ سے ہی کہا جائے گا. اور وہ بھی ایک یعنی عرفہ ہو یا مزدلفہ کا معاملہ, جتنی بھی چیزیں اس طرح کی جو ہے پائی جاتی ہیں, اس زمانے میں باقاعدہ لوگ یعنی وہاں کہیں آبادی نہیں تھی. ہو سکتا ہے اب آگے چل کر کے عرفہ کی آبادی ہو, عرفہ میں ہی رہنے والا کوئی آدمی وہ ادھر جانے نہیں دے رہے ہیں, آبادی جو ہے ادھر. لیکن ہو سکتا ہے کبھی کسی زمانے میں جو ہے لوگ وہاں بھی رہنا چاہیں, وہی مقیم بن جائے آدمی, اس کی اپنی جگہ ہو جائے. تو حج کے احکام کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو ایسے ہی کرنا. جب حج کی بات کہیں گے, سفر کی بات کہیں گے تو نہیں, وہ اس کی حیثیت مقیم کی حیثیت ہوگی. ہاں جی ہاں, جی ہاں. اب میں آپ کو جو ہے وہی یہ مسئلہ پورا کر رہا ہوں, اسی میں وہ چیز آ رہی ہے. یہ جو مسئلہ ابھی چل رہا تھا, مسئلہ کیا چلا ہمارا کہ اگر کسی نے کسی شہر میں شادی کر لی ہے, اس کی وہاں بیوی ہے, اب وہاں گیا تو اب وہ مسافر ہوگا یا نہیں ہوگا. حدیث تو ہم نے پڑھا, حدیث کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیا کہ حدیث یہ صحیح نہیں ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ مینا میں پوری نماز اس لیے پڑھے کہ انہوں نے شادی کر لی تھی وہاں پر اور اس کی وجہ سے پوری نماز پڑھی, یہ بات ثابت نہیں. لیکن 4 رکعت پڑھنا یہ ثابت ہے اپنی جگہ پر. تو حدیث ثابت نہیں, اب کیا کریں گے مسئلے میں؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی شخص نے کہیں شادی کر لی ہے تو سسرال ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کا اپنا گھر ہے وہاں پر جہاں اس نے بیوی کو رکھا ہے, بیوی ہے اس کی وہاں پہ. بعض لوگوں کی شادیاں جیسے کئی ایک شادی کرتے ہیں تو ایک بنگلور میں, ایک حیدرآباد میں, ایک چنئی میں ایسا رکھتے ہیں, وہاں جو ہے اپنا گھر جو ہے کرائے پر لے کر یا اپنا ذاتی گھر جو بھی ہے, لیکن وہ اپنا گھر ہے, بیوی بچے اس کے رہ رہے ہیں, اس کا اپنا گھر ہے وہ.
اب اپنا گھر ہونے کے لحاظ سے اپنے گھر میں آیا ہے تو مسافر نہیں ہے، اور وہ پوری نماز پڑھے گا. اس کا اپنا گھر ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، وہیں پہ وہ رہ رہے ہیں، وہیں پہ اس نے کرائے پر مکان لے کر کے، یا اپنا ذاتی مکان اس کا ہے وہ لے کر کے اس نے دیا ہے ان کو، وہ رہ رہے ہیں. جب بھی وہاں جائے گا اس کا اپنے گھر ہی ہوگا. بنگلور آئے گا اپنے گھر ہی میں آئے گا، چنئی جائے گا اپنے گھر ہی میں جائے گا. جس کے 3 جگہوں پہ گھر ہوں، 3 جگہوں پر بیوی بچے ہوں، ہر جگہ کیا کہلائے گا؟ مقیم ہی کہلائے گا. وہ کسی جگہ بھی مسافر نہیں کہلائے گا. سفر سے ہی جڑی ہوئی بات ہے یہ، وہ مسافر نہیں ہے، اس لیے اس کو پوری نماز پڑھنی ہے، پوری نماز ہی پڑھے گا وہ. ہاں وہ اس کا اپنا گھر ہے، وہ مقیم اپنے گھر میں آیا ہے. ایسا ہوتا ہے بعض لوگ جو ہے شہروں میں فلیٹ لے کر کے رکھتے ہیں جو ہے، تو اپنے فلیٹ میں جب جا رہا ہے اپنے گھر میں جا رہا ہے، اپنے گھر میں جانے کے لحاظ سے اب وہ مسافر نہیں ہوگا. ایک سے زائد گھر بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد وطن بھی ہو سکتا ہے. وطن کا تو مسئلہ ابھی وہ حکومتیں جانے. ویسے انڈیا میں بھی اب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ جگہ کو دینے کے لیے وہ بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو باہر سٹیزن شپ ہے ان کے پاس وہ انڈین بھی باقی رکھی جائے ان کی. تو یہ بھی ہے بعض. لیکن اگر وہ پورے طریقے سے چھوڑ کے جا چکے ہیں، اب وہ آتے ہیں تو صرف ایک مسافر کی حیثیت سے تو مسافر ہیں، لیکن ان کا اپنا گھر ہے، ان کی اپنی ساری چیزیں ہیں وہاں پہ، اور اپنے جو ہے بیوی بچے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو اپنے گھر ہے، اپنے گھر میں آدمی آیا ہے، اپنے گھر میں آ کے پوری نماز پڑھے گا، مسافر نہیں کہلاتا. ہاں جی ہاں، لیکن ہوٹل ہے اور گھر ہے. آپ میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ گھر ہے اور ہوٹل ہی ہے. ہوٹل میں تو جو جا کر کے رکا ہے تو 4 دن کے لیے آیا ہے اگر تو وہ مسافر ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. عرف میں اس کو مسافر ہی کہا جاتا ہے. لیکن جب اپنے گھر میں آتا ہے چاہے 1 دن کے لیے آتا ہو وہ مقیم ہی کہلائے گا. وہ نماز پڑھتی تھی، پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ خود ان کا عمل تھا وہ کرتے. جی اصل میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک تو حدیث ہے یہ اپنی جگہ پر، جو حدیث کے الفاظ میں آپ کو بول دوں کہ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ جو اس کی رخصت ہے اسے بھی اس پر بھی عمل کیا جائے. یہ پسند ہے تو رخصت پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہ پسند ہے. جیسے یہ پسند ہے کہ رخصت کے مقابلے میں جو ہوتا ہے اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے اس کو عزیمت کہتے ہیں عربی میں. جیسے عزیمت وہ جو بات ہوتی ہے جس میں رخصت نہیں ہے، جیسے یہ سفر کے معاملے میں 4 رکعت پوری پڑھنا، جو رخصت جو ہے 2 رکعت پڑھنا ہے، تو عزیمت والی جو بات ہے جیسے اس کو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہوتی ہے، ویسے یہ بھی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رخصت پر عمل کیا جائے، اللہ کی رخصت کو بھی قبول کیا جائے. تو رخصت کو قبول کرنا یہ بھی اچھی چیز ہے، بہتر چیز ہے، لیکن رخصت قبول کرنا یہ واجب کے درجے میں نہیں آتا ہے. یہ ہے بات اپنی جگہ پر. اور یہ کسی بھی روایت میں ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے سفر کیا اور آپ قصر نماز پڑھتے رہے، صحابہ پوری نماز پڑھتے رہے. کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات جو آپ نے کہا یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی رخصت پر بھی عمل کیا جائے جیسے عزیمت پر عمل کیا جاتا ہے. جی ہاں، اب یہ مسئلہ جو ہے اس کا، میں ابھی اس مسئلے کو پہلے پورا کر دوں، ابھی جو پورا مکمل نہیں ہوا. یہ بات کیا چل رہی تھی کہ کسی شہر میں اگر کسی کی شادی ہو گئی ہے، اس کا اپنا گھر ہے، صرف شادی ہونا کافی نہیں. میں نے آپ سے کہا سسرال ہے والا مسئلہ نہیں رہتا، وہ سسرال اپنا گھر نہیں ہوتا ہے، آدمی مسافر ہی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ سسرال میں جا کر کے ڈیرا جما لیں تو بات دوسری ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں پہ مقیم بن جاتے ہیں. وہی گھر بن گیا تو مقیم بن گئے، لیکن سفر کے لیے صرف گئے، بیوی کو لینے کے لیے کسی کام سے گئے اور وہاں سے چلے آئے. جیسے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے آدمی جاتا ہے، اس حد تک ہی ہے تو آدمی مسافر ہی رہتا ہے. اس میں صرف گھر ہونے کی وجہ سے، اس کا اپنا گھر نہیں ہے، اسی رشتہ دار کا گھر ہو جانے کی وجہ سے مقیم کے درجے میں آدمی نہیں آتا ہے.
گیا وہ مسافر کے درجے میں ہی رہتا ہے. یہ بات تو یہ ذہن میں رہے. صرف سسرال ہونے کی وجہ سے مقیم نہیں بن جائے گا. ہاں سسرال اگر ایسی ہے کہ آدمی کا اپنا گھر ہی ہے، وہ اسی لحاظ سے وہ بالکل بن گئی ہے چیز، اپنا گھر ہو گیا ہے مکمل طریقے سے، اور یا سسرال والوں نے دے دیا ہے ان کو اور ان کے جو ہے نام سے ان کی ملکیت میں وہ چیزیں آ گئی، تو یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد آدمی کا اپنا گھر مانا جائے گا. پھر آدمی مقیم جو ہے وہاں مقیم کے درجے میں آ جاتا ہے. تو جب تک جہاں بھی جس جگہ بھی مسافر رہے، سفر سے ہی مسئلے کو جوڑ کر کے دیکھا جائے، جب مسافر ہے، مسافر کے حکم میں ہے تو قصر نماز پڑھے گا، مسافر کے حکم میں نہیں ہے قصر نماز وہ نہیں پڑھے گا. اپنا گھر ہو گیا تو قصر نماز نہیں پڑھے گا. اسی سے جڑی ہوئی کچھ باتیں ہوتی ہیں رشتہ داروں کے تعلق سے، یا ہم جیسے لوگوں سے بھی وہ چیز جو ہے جڑ جاتی ہے. وہ کیا ہے، مسائل کیا ہے وہ، جیسے ہم یہاں بنگلور میں رہتے ہیں، کرائے پہ رہتے ہیں، ہمارا اپنا مکان نہیں ہے، اپنی جگہ نہیں ہے، اور ہمارا اپنا ایک وطن ہے، اپنی ایک جگہ ہے جہاں ہمارے والدین رہتے ہیں یا ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں. وہاں پر اب ہم اگر وہاں جاتے ہیں تو کیا ہم مقیم رہیں گے یا مسافر رہیں گے؟ رہتے ابھی بنگلور میں ہیں لیکن بنگلور بھی ہمارا گھر نہیں ہے، کرائے پر ہی رہتے ہیں، ایک مسافر کی حیثیت سے ہی رہتے ہیں. یعنی مسافر وہ جو مقیم بن گیا ہے، ایسے جو ہے مسافر کی حیثیت سے رہ رہے ہیں جو مقیم بن گیا ہے، مستقل رہتے ہیں یہاں پر. لیکن گھر بھی جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں چند دنوں کے لیے، پورا وقت ہم یہیں پہ گزارتے ہیں، اور وہاں اپنا گھر تو نہیں ہے لیکن ماں باپ کا ہے، رشتہ داروں کا گھر ہے. تو ہمارا حکم کیا ہوگا جب وہاں جائیں؟ یہ سوال آتا ہے نا. یہ ایک سوال جو ہے اسی سے جو ہے جڑے ہوئے کچھ سوال اور بھی ہیں رشتہ داروں کے تعلق سے بھی. تو انشاءاللہ اذان ہو گئی ہے تو اسی پر بات کو ختم کریں گے اور پھر آئندہ ہفتے یہیں سے بات جو ہے شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اسی سے جڑے ہوئے یہ مسائل بھی ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات آئے گی اس کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.